اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بلایا، اپنے بیٹے حضرت علی کو، علی ابن ابی طالب نے اپنے بیٹے علی کو بلایا، کون سا دین اختیار کر لیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کون سا دین تم نے اختیار کر لیا ہے؟ تمہارے باپ دادا تو اس دین کو جانتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اللہ کا نبی مانا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے، اور یہ دین نیا دین نہیں ہے، وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام، ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، یہ وہی دین ہے۔ بہرحال عتبہ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے اس کو تھوڑی جرأت ہوئی اور کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اپنے باپ دادا سے بہتر ہو، تمہارے باپ دادا بیوقوف تھے، تمہارے باپ دادا بتوں کے پجاری تھے، تمہارے باپ دادا بدعقل تھے، تمہارے باپ دادا کے عقلوں پر پتھر پڑا ہوا تھا، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو یہ بتاؤ کتنا منطقی استدلال تھا، تو یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا ناخلف، کوئی ایسی اولاد ہوگی جو اپنے آپ کو اپنے باپ دادا سے بہتر کہے؟ کوئی ایسا ناخلف و نافرمان بیٹا میں نے نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر ہوں۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ تم اپنے باپ دادا سے بہتر ہو، تم بڑے عقل مند ہو، تمہارے باپ دادا بیوقوف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ دونوں صورتوں میں اس کی جیت ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی بات اور آگے بڑھائی، یہ سمجھتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنی بات آگے بڑھائی، کہا تم نے یہ نیا دین جو ایجاد کیا ہے اس کی وجہ سے خاندانوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا ہے، بیوی شوہر سے جدائی اختیار کر رہی ہے، شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ خاندان میں دوسرے لوگوں کے درمیان ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ مکے میں ایک آدمی آیا ہے جس نے خاندان میں جدائی ڈال دی ہے، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپس میں ہی تلواریں نہ چل جائیں اور ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو مار کر کے ختم ہو جائیں اور اس دنیا سے ہمارا وجود مٹ جائے، مکے کے باسیوں کا وجود مٹ جائے، ہمیں اس کا خطرہ ہے۔ پھر اس نے لالچ کا طریقہ اختیار کیا، کہا محمد اگر تم نے یہ جو ہتھ کنڈا اپنایا ہے، اگر تم اس کے ذریعے سے عرب کے مالدار آدمی بننا چاہتے ہو تو ہم اتنا مال و دولت اکٹھا کر دیں کہ تم صرف مکے کے نہیں بلکہ سارے عرب میں سب سے امیر و کبیر آدمی بن جاؤ، اور اگر تم نے یہاں کی کسی خاتون کو پسند کر لیا ہے اور اس سے شادی کرنے کے خواہش مند ہو تو ہم ایک نہیں ایسی 10 عورتوں سے تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کڑیل جوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عنفوان شباب کے اس میں مرحلے میں تھے تو آپ نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 سال کی 2 بار کی بیوہ عورت سے شادی کیا تھا۔ اگر آپ کے اندر کوئی اس طرح کی جنسی ہوس ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو عرب کی ایک سے ایک خوبصورت لڑکیوں کا، کنواری لڑکیوں کا رشتہ آنے کے لیے تیار تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی جب عمر تھی تو 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کرنا گوارا کر لیا، اور جب 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ نے جو ہے ان کے اوپر، آپ کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ کسی لڑکی کے اوپر نعوذ باللہ آپ کا دل آ گیا اور شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے یہ ہتھ کنڈا اپنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، ساری باتوں کے جواب میں خاموش رہے، کیونکہ جو بھی جواب دیتے اس کو وہ پکڑ لیتا۔ اگر آپ کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا، اگر آپ کہتے تو پھر وہ جا کر کے ہی مشہور کرتا کہ ارے یہ تو بہت بڑا بہروپیہ ہے، نعوذ باللہ اس نے یہ سارا سوانگ اس لیے بھرا ہے کہ عرب کا سب سے امیر آدمی بننا چاہتا ہے اور اسی لیے اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اس طرح کا یہ ہتھ کنڈا اپنایا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور مجھے جو کلام دیا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بات کے ذریعے سے اگر اس کو جواب دیتے تو وہ آپ کی بات کو کسی نہ کسی زاویے سے پکڑ لیتا، لیکن آپ نے جو جواب دیا
قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ کے ذریعے سے جواب دیا کہ خاموش ہو گیا بلکہ چت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بس عتبہ تمہاری باتیں ختم ہو گئیں؟ اس نے کہا ختم ہو گئیں، اگر ہماری بات کا کوئی جواب ہو تو بتاؤ۔ یہی میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کا جادو وہ جادو ہے جو دشمنوں کے سر پہ بھی چڑھ کے بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے جواب میں بھی ایک انسان ہوں، اگر اپنا جواب دوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں دیدہ شخص ہے وہ جواب دینے میں مجھ سے اور آگے نکل جائے۔ تو آپ نے اللہ کا کلام پیش کیا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اور 13 آیتوں کی تلاوت کی آپ نے ترتیب کے ساتھ، اور بعد میں کہا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا بس اے محمد، میں خاندانی رشتہ داری کا واسطہ دے کر کے آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے آگے کچھ مت کہیے۔ آپ تو نہیں سمجھتے ہیں عربی زبان، ہمارے ہاں بہت کم لوگ سمجھنے والے ہیں، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے کے کچھ نقطوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر وہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اگر وہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں تم کو اس کڑکتی ہوئی بجلی سے ڈراتا ہوں جس نے عاد و سمود کو خس و خاشاک کی طرح سے جلا کر خاک کر دیا تھا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام پڑھا اور اللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ان کو اتنی زبردست دھمکی دی کہ عاد و سمود جس طرح سے اس دنیا میں ہلاک ہوئے ہیں اور ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، اسی طرح سے تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانے۔ تھرا اٹھے، کانپ اٹھا، عتبہ کانپ اٹھا، اور اس کے بعد وہاں سے چپ چاپ چلا آیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ ابو جہل کی مجلس میں نہیں گیا۔ ابو جہل کو بڑی تشویش لاحق ہوئی اور کہا عتبہ کو بلایا جائے، تو عتبہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، ابن اسحاق کی روایت میں آتا ہے ان کے اپنی روایت کے مطابق کہ ابو جہل نے کہا، وہاں کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ عتبہ جب گیا تھا تو اس کا جو چہرہ تھا اور اب جب واپس آ رہا ہے تو اس کا وہ چہرہ نہیں ہے، بدل چکا ہے، اس کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ لوگوں نے بلایا، کہا عتبہ کو، ابو جہل نے کہا عتبہ کو بلایا جائے۔ عتبہ کو بلایا اور اس کے بعد کہا کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو عتبہ نے کہا کہ واللہ یہ جو کلام اس نے پیش کیا ہے، یہ کلام بہت ہی مضبوط اور طاقتور ہے، اس میں حلاوت بھی ہے، شیرینی بھی ہے، اور اس میں بہت مضبوطی ہے، اس کی جڑ بہت مضبوط ہے اور اس کا پھل بہت شیریں ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کا پیغام بہت اونچا، قرآن پاک کی تعلیمات بہت اونچی، اور قرآن پاک نے جو زبان اور جو فصاحت و بلاغت اور جو تعبیرات اختیار کی ہیں، دنیا میں کوئی اس طرح کی تعبیرات، کوئی بڑے سے بڑا زبان آور شخص اس طرح کی تعبیرات کو پیش نہیں کر سکا اور اس کا جواب نہیں دے سکا۔ تو قرآن دونوں اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بھی، مفہوم کے اعتبار سے بھی، پیغام کے اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی، اور کسی بھی ناحیے سے قرآن پاک کا جائزہ لیا جائے تو دنیا کا کوئی کلام قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ابھی چند دنوں میں انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں گے، ایک معزز مہمان کی طرح سے، ایک ذی قدر مہمان کی طرح سے جو ہمارے گھر میں کچھ دنوں کے لیے آتا ہے، اس کی طرح سے استقبال کریں گے۔ رمضان المبارک کی اور خوبیاں اپنی جگہ پر، لیکن اس قرآن پاک سے اس کو خاص مناسبت حاصل ہے اس مہینے کو، کیونکہ یہ قرآن اسی ماہ مبارک میں رمضان کے اندر نازل کیا گیا۔ جیسا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا تعارف ہی کرایا ہے انہی الفاظ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک آدمی کے اندر بہت سی خصوصیات ہو سکتی ہیں، ایک آدمی کے اندر بہت سے ہنر اور اس کی پہچان کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن تعارف کے لیے کوئی ایک بہت بڑی جو خصوصیت ہوتی ہے اس کو منتخب کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بہت بڑا مصنف بھی ہے، بہت بڑا داعی بھی ہے، بہت بڑا مدرس بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، بہت بڑا خطیب بھی ہے، لیکن کبھی اس کو خطابت کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی ایک بڑے مدرس کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی ایک مصنف کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی ایک صحافی کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی کسی اور خوبی کو اس کی پہچان بتائی جاتی ہے۔ جیسے اس مدرسے کے سابق ناظم خطیب الاسلام علامہ عبدالرؤوف رحمانی جھنڈا نگری میرے عم محترم، بہت سی خوبیاں ان کے اندر تھی، بہت بڑے منتظم تھے، لیکن خطابت کی ان کی پہچان تھی تو خطیب الاسلام کو ان کا لقب ملا، اور خطیب الاسلام خطابت کے ذریعے سے ان کو پہچان ملی۔ اور بھی خوبیاں تھیں، 50 کتابوں کے مصنف تھے، بہت منتظم تھے، بہت سی خوبیاں تھیں، کئی اداروں کے سربراہ تھے، کئی اداروں کے ممبر تھے، رابطہ عالم اسلامی کے رکن رکین تھے، لیکن پہچان ان کو چونکہ خطابت سے ملی تو خطیب الاسلام۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے اندر بہت سی چیزیں، آپ رمضان کے مہینے میں جو جمعوں میں آپ حاضر رہیں گے، خطبات جمعہ سنیں گے، رمضان المبارک کے مختلف پہلوؤں سے، مختلف پہچانوں کے بارے میں بات ہوگی، لیکن اللہ نے جس چیز کو پہچان بنایا ہے وہ قرآن ہے۔ کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، کون مہینہ ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اسی طرح سے سورہ قدر کے اندر کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی پہچان قرآن کے نزول سے ہے، رمضان کی پہچان قرآن کے نزول سے ہے۔ تو قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے یہ پورے مہینے کو قرآن کی پہچان ہی بنا دیا ہے۔ تو اس قرآن کی جو اہمیت ہے، اس کی جو صداقت ہے، تو الفاظ کے بارے میں آپ غور کریں گے تو الفاظ میں اتنی چیزیں ہیں، ہم اہل زبان نہیں ہیں، آپ اہل زبان نہیں ہیں، زبان کی باریکیوں سے واقف نہیں ہیں۔ بہت سے بچے ہمارے مدرسوں میں عربی زبان و ادب کو سیکھ لیتے ہیں، لیکن زبان کی باریکیاں، اس کے اندر جو اس کے تہ میں جو پوشیدہ خوبیاں ہیں، ان کو اہل زبان ہی سمجھتے ہیں۔ میں اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اعتراضات ہوئے اس بات پر کہ قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا کہ قرآن کے اندر کوئی زبان و بیان کے اعتبار سے اگر کوئی نقص تمہیں نظر آتا ہے تو پیش کرو۔ تو بہت غور کیا، بہت سر جوڑ کر کے بیٹھے، تو ان کو 3 الفاظ پر اعتراض ہوا۔ 3 الفاظ پر اعتراض ہوا کہ قرآن میں 3 الفاظ ایسے ہیں جو ہماری عربی زبان میں مستعمل نہیں ہیں۔ سن لیجیے، عربی زبان کے جاننے والے، زبان و بیان کی باریکیوں کا علم رکھنے والوں کے لیے یہ بہت پتے کی چیز ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کو تو ہر طرح سے مکمل پایا، زبان و ادب کے معیار پر، اونچے معیار پر اس کو پایا، لیکن اس میں 3 الفاظ ایسے ہیں جو ہماری زبان میں مستعمل نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ کون سے 3 الفاظ؟ کہا اس میں ایک لفظ کبار ہے، جیسے ایک لفظ کبیر ہے، اور کبیر کا بہت بڑا اگر کوئی ہو تو کبار ہے، لیکن کبار مبالغے کا صیغہ عربی میں مستعمل نہیں ہے۔ ہمارے عربی طلبہ جانتے ہیں کہ کبار مستعمل نہیں ہے عربی زبان میں، کوئی صیغہ اس وزن پر نہیں آتا ہے۔ تو یہ کبار کا لفظ قرآن میں آیا ہے جو ہماری زبان میں مستعمل نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس میں حضوا کا لفظ آیا ہے جو ہماری زبان میں، عربی زبان میں مستعمل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی ایک اور چیز بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تم میں جو بہت بڑا زبان کا ماہر ہو اس کو بلاؤ، اور اس کے بعد اس کے سامنے اس کو حکم بناتے ہیں، اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک تیسرا لفظ جو مجھے بر وقت یاد نہیں ہے، یہ عجاب تھا۔ عجیب کو قرآن میں ایک جگہ عجاب کہا ہے، ان ھذا لشیء عجاب۔
تو کہا کہ عجیب تو ہم سمجھتے ہیں، یہ عجاب کیا ہے اور حزوا کیا ہے؟ یہ حزوا، عجاب و کبار یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اور آپ کے قرآن میں آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے زبان و بیان کے اعتبار سے اس معیار پر پوری نہیں اترتی ہے، ان کو کچھ اور نہیں ملا، 3 لفظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں کا کوئی بزرگ آدمی جو زبان و بیان کا ماہر ہو اس کو بلاؤ اور اس کو میں حکم بناتا ہوں۔ تلاش کر کے لائے ایک بزرگ آدمی کو، ایک بڈھے آدمی کو جو زبان کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، زبان کی باریکیوں سے واقف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا حکم بنانے کے لیے۔ اب ظاہر ہے جو حکم ہوتا ہے تو اس کا تو مرتبہ اونچا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ سب کو ماننا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا فیصلہ، ان محاشے کا، ان بزرگ کا فیصلہ میں بھی مان لوں گا۔ تو جب وہ بیٹھنے لگے وہ بزرگ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں نہ بیٹھیے، آپ یہاں بیٹھ جائیے۔ وہ وہاں سے اٹھے، بوڑھے آدمی اٹھنے اور بیٹھنے میں پریشانی ہوتی تھی، وہاں سے اٹھے آ کر کے وہاں بیٹھنے لگے، اور جب بیٹھنے لگے تو کہا نہیں نہیں یہ جگہ آپ کے لیے مناسب نہیں، ادھر آ کے داہنی طرف آ کر کے بیٹھیے۔ وہ وہاں بیٹھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے بھی اٹھایا، کہا نہیں یہاں نہ بیٹھیے، وہاں جا کر بیٹھیے۔ اب اس کا پارا چڑھ گیا، اس بڈھے کا پارا چڑھ گیا، تو اس نے کہا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بلکہ کافروں کو جو اعتراض کرنے والے تھے ان کو اپنے تینوں سوال کا جواب مل گیا۔ اس نے کہا انا شیخ کبار، انا شیخ کبار اتتخذنی حزوا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا کن الفاظ پر اعتراض تھا؟ کبار پر، عجاب پر اور حزوا پر۔ اس نے کہا انا شیخ کبار، میں بہت بڑا بزرگ آدمی ہوں اور بہت بڑا نامی گرامی عالم ہوں۔ انا شیخ کبار، میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا شیخ ہوں، بہت بڑا بزرگ ہوں۔ اتتخذنی حزوا، کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بہت عجیب و غریب بات ہے، تمہاری یہ حرکت بڑی عجیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور جن کافروں نے اعتراض کیا تھا کہا سن لیا، یہ شیخ تمہارے جو یہ بزرگ ہیں یہ زبان کے بہت بڑے ماہر ہیں، انہوں نے کبار بھی کہا ہے، عجاب بھی کہا ہے اور حزوا بھی کہا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے اوپر اعتراضات اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے تھے، اور خود قرآن جواب دیتا تھا اور ان کے اعتراضات کا جواب سامنے آ جاتا تھا۔ اسی طرح سے ایک عیسائی کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا بعد میں اس نے کہا کہ قرآن کی تم لوگ بہت تعریفیں کرتے ہو، تو بتاؤ کوئی ایک آیت ہمارے سامنے پیش کرو۔ تو ایک مسلمان نے ایک چھوٹی سی آیت پیش کی، اس میں زندگی کے رازہائے سربستہ اتنے زیادہ تھے، ایک آدمی کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے ایسے نسخے تھے اس چھوٹی سی آیت کے اندر کہ وہ آدمی، وہ عیسائی چونک اٹھا، کہا واللہ یہ جو آیت ہے، یہ جو ایک آدھے سطر کی جو آیت ہے قرآن کی، یہ ہمارے پورے مذہبی نسخوں کے اوپر، ہمارے پورے انجیل کی، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھر کی تعلیمات کے اوپر بھاری ہے۔ قرآن کی یہ چھوٹی سی آیت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھر کی تعلیمات پر اور انجیل کی تمام تر تعلیمات کے اوپر یہ ایک چھوٹی سی آیت بھاری ہے۔ دشمنوں نے اعتراف کیا، یہودیوں نے اعتراف کیا، عیسائیوں نے اعتراف کیا، کافروں نے اعتراف کیا اور اعتراض بھی کیا، اعتراف بھی کیا، اعتراض بھی کیا، صرف ایک حرف کا فرق ہے۔ اعتراض بھی قرآن کے اوپر بہت ہوئے اور اس کی خوبیوں کا اعتراف بھی کیا گیا۔ اب میں اس کی معنوی ایک خوبی کو بیان کر کے اپنے اس بیان کو مختصر کرتا ہوں تاکہ عشاء کی اذان اپنے وقت پر ہو جائے۔ ذرا غور سے سنیے۔ قرآن کے الفاظ کے بارے میں نے بتایا تھوڑا سا، قرآن کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں بتایا، قرآن کے الفاظ کے بارے میں بتایا، قرآن کے جملوں کے بارے میں بتایا اور دشمنان اسلام کے اعترافات کے بارے میں بتایا۔ لیکن قرآن نے اس زمانے میں جو پیشین گوئیاں کی تھیں، وہ پیشین گوئیاں کس طرح سے حرف بحرف ثابت ہوئیں، حرف بحرف سچی ثابت ہوئیں، صرف 2 واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرعون، آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی آج بھی مثال دی جاتی ہے ظلم و جور میں۔
فرعون کی مثال دی جاتی ہے، کوئی آدمی جب بہت متکبر اور مغرور ہو جاتا ہے، اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے، تو کہا جاتا ہے یہ تو فرعون ہے اپنے وقت کا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اور کوئی بہت بڑا گھمنڈی اور متکبر ہوتا ہے تو اس کو فرعون سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے جس میں قرآن پاک کے اندر فرعون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ تب اس نے گھمنڈ کیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، نافرمانی کی اللہ کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پیچھے لوٹا اور تیز تیز قدم سے چلا۔ ثم ادبر یسعیٰ فحشر فنادى، پھر اپنے حواریوں موالیوں کو جمع کیا۔ فنادى، پھر پکار اٹھا، انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس آدمی کی باتوں میں مت آنا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اپنی پرستش کراتا تھا، اپنی پوجا کراتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بحر قلزم میں غرق کیا۔ جب غرق کر دیا بحر قلزم میں اور اس کو نشان عبرت بنانا مقصود ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے غرق ہونے کے 1300 سال کے بعد قرآن نازل ہوا۔ فرعون 1200 اس کے اور زیادہ، وہ فرعون 1232 قبل مسیح میں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2021 سال ہو گئے۔ یہ جو سن عیسوی چلتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے یہ سن قائم ہوا ہے، جاری ہوا ہے۔ 2021 سال ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے، اور عیسیٰ قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے 1232 سال پہلے فرعون تھا، یعنی آج سے 3200 سال پہلے، آج سے 3250 سال پہلے فرعون تھا۔ اور اس کے کم سے کم تقریباً 1900 سال کے بعد قرآن نازل ہوا۔ اس کے بعد انجیل نازل ہوئی۔ انجیل میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ فرعون کی لاش کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، کسی بھی تاریخی کتاب کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے کہ فرعون کی لاش دنیا میں کہاں پائی جاتی ہے۔ قرآن 1232 سال میں، 1232 قبل مسیح میں فرعون تھا۔ فرعون اصل میں مصر کے سارے بادشاہوں کو فرعون کہتے ہیں، اسی لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، فراعنہ مصر کہا جاتا ہے۔ ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا، حبش کے بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ یہ نام نہیں تھا بلکہ یہ لقب تھا ان کا۔ تو فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تھا، اسی لیے بہت سے لوگ فرعون موسیٰ بھی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون، اس کا من فتح نام تھا، من فتح اس فرعون کا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 سال میں ہوئی، 571 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو نبوت 610 میں ملی۔ اس کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور گزشتہ قوموں کے واقعات اور حکایات اس قرآن میں آئے۔ تو اس میں ایک آیت ہے، ذرا غور کیجئے، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیۃ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج ہم تمہارے جسم کو، فرعون سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آج ہم تمہارے جسم کو محفوظ کر دیں گے، حفاظت کے ساتھ تمہارے لاشے بے جان کو محفوظ کر دیں گے، تاکہ تمہارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے یہ نمونہ عبرت بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بیشتر لوگ ہماری نشانیوں سے واقف نہیں ہیں، یہ نشانی کے طور پر ہم اس کو محفوظ کریں گے۔ قرآن آیا، عرب میں کوئی چرچا نہیں تھا کہ فرعون کون تھا اور فرعون کی لاش کہاں ہے، فرعون ہی کو لوگ نہیں جانتے تھے، تو فرعون کی لاش کو کون جانتا؟ فرعون کی لاش سے کوئی واقف نہیں تھا اس زمانے میں، اور عیسائی بھی نہیں جانتے تھے جن کے پاس آسمانی کتاب تھی، یہودی بھی نہیں جانتے تھے،
جن کے زمانے میں بنی اسرائیل جن کے زمانے میں فرعون ڈوبا تھا، وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ فرعون کی لاش کہاں گئی، لیکن قرآن نے دعویٰ کر دیا کہ الیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تمہارے جسم کو، تمہارے لاشِ بے جان کو محفوظ کر دیں گے تاکہ نمونۂ عبرت بن جائے آگے آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو لوگوں کو تلاش ہوئی کہ قرآن تو کہتا ہے کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے، گئی کہاں اس کی لاش؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر سمندر کو حکم دیا کہ وہ لاش کو لا کر کے ساحل پر پھینکے، اور چونکہ فرعون موسیٰ کا کوئی الگ مقبرہ نہیں بنا تھا، جلدی بلدی میں وہ بحر قلزم میں ڈوب کر مرا تھا، کوئی بیمار ہو کر کے نہیں مرا تھا، وہ اپنی زندگی میں اپنا مقبرہ نہیں بنا سکا، تو اس کو پچھلے بادشاہ جو اس سے پہلے جو بادشاہ گزرا تھا اس کے مقبرہ میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اس کی لاش کو جو مومیائی سسٹم تھا وہاں پر فرعون کے زمانے میں یا مصر میں ایک بہت بڑی کلا تھی اور بہت بڑا فن تھا ان لوگوں کے پاس کہ لاشوں کو کیمیکل لگا کر کے محفوظ کر دیتے تھے، تو اس میں فرعون کی لاش کو انہوں نے محفوظ کر دیا۔ لیکن اب جب قرآن نے دعویٰ کر دیا کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے، تو اتنے بہت سے فراعنہ مصر گزرے ہیں، اتنے احرام مصر بنے ہوئے ہیں۔ ایک احرام مصر دیکھنے کے لیے سیاح دنیا کے جاتے ہیں مصر میں، تو احرام مصر ہے، پتہ کیسے پر حملہ کیا اور وہاں پر بہت بڑا فاتح گزرا ہے، نیپولین کا نام آپ لوگ جانتے ہوں گے، تو اس کی فوجوں نے زمین میں صحرا میں مورچے کھودنا شروع کیا، تو اس میں ایک تختی ملی جس تختی کے اوپر ایک فرعونی زبان، اس زمانے کی جو زبان تھی، تصدیق کی جانے لگی کہ یہ کیا واقعی یہ وہی فرعون ہے۔ تو اس کی پٹیاں جب ہٹائی گئیں، جو مومیائی گئی تھی اس کی لاش، اس کی پٹیاں ہٹائی گئیں، تو اس کے نیچے نمک کی ایک معمولی سی تہ ملی، جس سے اتنا ثابت ہوا کہ یہ جس آدمی کی لاش ہے یہ سمندر میں ڈوب کر مرا ہے۔ اتنی بات تو ثابت ہوئی، آدھی بات کی تصدیق ہو گئی۔ ابھی زیادہ دن نہیں ہوا، 50 سال بھی نہیں ہوا، 1975 میں کچھ فرانسیسی سیاح آئے، فرانس کے سیاح آئے، اور اس کے بعد وہ فرعون کی اس لاش کو پھر وہاں لے گئے ریسرچ کے لیے، اپنے ملک میں فرانس لے کر کے گئے، اور وہاں انہوں نے اس لاش پر ریسرچ کیا، تو تصدیق ہو گئی کہ اس کے کان میں جو کیمیکل کے ذریعے سے تصدیق ہوئی کہ اس کے کان کے پردوں پر نمک کی معمولی سی تہ جمی ہوئی ہے، اور اس کے لاش کے بعض حصوں پر نمک کی تہ جمی ہوئی ہے، وہ نمک وہی نمک ہے جو بحر قلزم میں پایا جاتا ہے، اور یہ فرعون ہے اور بحر قلزم میں ڈوب کر مرا ہے۔ تصدیق ہو گئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام والا فرعون ہے۔ اس کو لایا گیا، وہاں سے قاہرہ کے میوزیم میں رکھا گیا۔ آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں فرعون کی لاش موجود ہے، سیاح جاتے ہیں دیکھتے ہیں، بڑی ڈراؤنی شکل ہے، اور اس کی ناک کو مچھلی نے کھا لیا ہے، اور اس کی بھی تصدیق ہو گئی کہ اس کی ناک کو کسی بحری جانور نے کھایا ہے، تو مچھلی نے یا کسی دوسرے بحری جانور نے کھایا، جس سے تصدیق ہو گئی کہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیمیکل کے ذریعے سے یہ پتہ لگانا آسان ہے کہ یہ آدمی کتنے دن پہلے مرا تھا۔ آج تو سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، تو پتہ لگا کہ یہ 3 سے 3500 سال پہلے یہ آدمی مرا ہے جس کی یہ لاش ہے، تو وہ فرعون کی لاش تھی۔ تو قرآن کی اس آیت کی تصدیق ہو گئی۔ اگر آپ سننے پر تیار ہوں تو میں ایک واقعہ اور بیان کرنا چاہتا ہوں آج کے حالات کے حساب سے، جس سے آپ اش کر اٹھیں گے اور پکار اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ہم تو مومن ہیں الحمدللہ، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں، اگر اللہ ان کو ہدایت دے تو اس واقعے کے بعد وہ ایمان لے آئیں گے۔ اب میں آپ کو وہ واقعہ بتاتا ہوں۔ ویسا کہ میں نے بتایا کہ 571 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، یعنی 610 سال میں، 610-11 عیسوی میں۔ آپ کے کو نبوت ملنے سے 8 سال پہلے کی بات ہے کہ روم اور ایران کی ایک زبردست جنگ شروع ہوئی۔ میں اس جنگ کی کچھ تفصیلات آپ کو کبھی بتاؤں گا۔ تاریخ کا میں ایک ادنا سا معمولی سا طالب علم ہوں، اور تاریخ سے دلچسپی ہے مجھے۔ تو 630
3 عیسوی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 610 میں ملی، یا 611 میں اگر اس حساب سے 40 سال کو جوڑا جائے، 610 اور 11 کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ تو آپ کی نبوت سے 8 سال پہلے 603 میں روم اور ایران کے درمیان زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ ایرانیوں نے روم کے اوپر حملہ کر دیا، اور روم کے اوپر حملہ کر کے اس کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور خسرو پرویز کے زمانے میں ایران بہت بڑے رقبے میں، ایشیا کے بہت بڑے رقبے پر قابض ہو گیا، جو بخارا اور تاشقند روس سے لے کر کے آج جو 6 اسلامی ملک ہے، آذربائیجان یا آرمینیا، اور اسی طرح سے اور دوسرے ممالک خراسان اور ایران، یہ سارے، اور اس کے بعد یہ شام اور عراق کا علاقہ اور شام کا علاقہ ایسا تھا کہ کبھی رومی اس پر قابض ہو جاتے تھے، کبھی ایرانی قابض ہو جاتے تھے۔ لیکن ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا زمانہ تھا، اس میں ایرانی فوجیں سیلاب کی طرح سے بڑھنا شروع ہوئیں اور رومی فوجوں کو دبانا شروع کیا، ان کو کھدیڑتے گئیں، مارتے گئیں، دباتی گئیں، اور یہاں تک کہ سن 613 عیسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 610 میں، اور آپ کی نبوت کے 3 سال کے بعد انہوں نے شام کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، دمشق کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد سن 614 میں انہوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا، بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا، اور ایرانیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے بہت مظالم ڈھائے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس دنیا کی 3 بڑی قوموں کے لیے عقیدت کا مرکز ہے۔ یہ جو مسجد مسلمانوں کو اسے ہے کہ وہاں مسجد اقصیٰ ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوا۔ عیسائیوں کو اس وجہ سے عقیدت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں پیدائش ہوئی۔ یہودیوں کو اس لیے عقیدت ہے کہ وہ دیوار گریا کو بہت متبرک مانتے ہیں۔ تو بیت المقدس پر مجوسیوں نے قبضہ کر لیا، ایرانیوں نے قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد وہاں بہت ظلم کے پہاڑ توڑے، 90,000 عیسائیوں کو تہہ تیغ کر دیا، عورتوں اور بچوں سمیت 90,000 عیسائیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ 614 عیسوی کا یہ واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 43 سال تھی، آپ کو نبوت ملے ہوئے 3 سال ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد وہاں کے سارے بڑے بڑے گرجا گھروں کو گرا دیا، اور اس کے بعد جو ان کی اصلی صلیب تھی، جس پر ان کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اسی صلیب کے اوپر پھانسی دی گئی ہے، اس کو بہت متبرک مانتے تھے۔ میں کبھی اس کے تبرک کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بہت متبرک مانتے تھے، اس کو بھی وہ اٹھا لے گیا، اس کو بھی خسرو پرویز کی فوجوں کا کمانڈر اٹھا لے گیا، اور ان کا جو لاٹ پادری تھا، جو اسقف اعظم تھا زکریہ کے نام کا، زکریہ کے نام کا، اس کو بھی گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ کر لے گئے۔ سارے گرجا گھروں کو گرا دیا، 90,000 بے گناہ لوگوں کا، شہریوں کا قتل کیا۔ اور اس کے بعد خسرو پرویز نے ہرقل کے پاس جو خط لکھا، کتنے گھمنڈ اور تکبر میں ڈوبا ہوا خط تھا، اس نے لکھا کہ سارے خداؤں سے بڑا خدا اپنے کو کہتا ہے، دنیا کے سارے خداؤں سے بڑا خدا اور اس کائنات کے سارے روئے زمین کا مالک خسرو پرویز کی طرف سے اپنے کمینے بے شعور بندے ہرقل کے نام، یہ ہے ان کی مہذب زبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما رواؤں کے نام خطوط لکھے تھے، تو ان خطوط کا انداز کتنا مہذب تھا۔ آپ نے اسی پرویز کو خط لکھا تھا، اسی خسرو پرویز کو خط لکھا تھا، اور جس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا لکھا تھا کہ من محمد عبد اللہ و رسولہ الی کسرا الی پرویز عظیم کسرا الی کسرا عظیم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا ایک بندہ اور اس کا رسول ہے، اس کی طرف سے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام، آپ نے صرف اتنا لکھا تھا۔ آگ بگولا ہو گیا تھا وہی خسرو پرویز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے پرزے کر دیے تھے، اور کہا تھا کہ ہمارے رعایا کا، ہمارے غلاموں میں سے ایک معمولی سا غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا تو لکھا تھا، من محمد عبداللہ و رسولہ، محمد اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اور اس نے کیا لکھا تھا؟ خود خسرو پرویز نے کیا لکھا تھا؟ ایک بادشاہ کو کیا لکھا تھا کہ
یہ سارے خداؤں کا سب سے بڑا خدا اور سارے روئے زمین کا مالک خسرو پرویز کی طرف سے، ایران کے فرما روا کی طرف سے، سارے حاکموں کے حاکم کی طرف سے، شہنشاہوں کے شہنشاہ کی طرف سے اپنے کمینے بے شعور غلام قیصر کے نام۔ اس کے بعد خط میں اگلا جملہ لکھا کہ تو کہتا تھا کہ تیرا خدا قادر مطلق ہے، تیرا خدا ہر چیز پر قادر ہے، تو آج جب میری فوجوں کا سیلاب آیا اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمہارے لوگوں کا قتل عام کر دیا، تمہارے گرجا گھروں کو ڈھا دیا، تو تمہارا خدا کہاں تھا؟ کیوں نہیں آیا اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے؟ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہاریت و جباریت کو اس نے چیلنج کیا۔ اسی طرح سے گستاخانہ کلمات اس نے قیصر کو لکھے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں گستاخی کی۔ اب یہ بات یہاں پر چھوڑتا ہوں، اور اس کے بعد یہ سن 614 کا واقعہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے ابھی 4 سال ہوئے تھے۔ وہاں مکے میں اس سے بھی بڑی ایک جنگ لڑی جا رہی تھی، یعنی ایک نیا دین آیا تھا اس روئے زمین پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا بلند کیا تھا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، اور قرآن کو اللہ کا کلام ہونے کا اعلان کیا تھا، اللہ کی کتاب ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تو اس وقت وہاں بھی ایک بڑی جنگ برپا تھی، لوگوں کے عقائد میں تلاطم برپا ہو گیا تھا، وہ جنگ برپا تھی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سورہ روم کی آیتیں نازل ہوئیں، قرآن کے حقانیت کا اعتراف کریں گے۔ ایران کی فوجیں چاروں طرف سے رومیوں کو دباتی، مارتی، کاٹتی اور ان کو تحقیق کرتی جا رہی تھی، ان کے مذہب کا نام و نشان مٹاتی جا رہی تھی، ان کے گرجا گھروں کو تحقیق کرتی مٹاتی جا رہی تھی، مسمار کرتی جا رہی تھی، اور انہوں نے ان کے شہروں کو ان سے چھین لیا تھا، عراق کو ان سے چھین لیا، شام کو ان سے چھین لیا، فلسطین کو ان سے چھین لیا، اردن کو چھین لیا، لبنان کو چھین لیا، اور ان کی فوجیں مصر کے ساحل تک، صحرائے سینا کو عبور کر کے مصر کے ساحل تک پہنچ گئی، پورے بر اعظم ایشیا سے رومیوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ کچھ دن کے بعد یہ رومی دوبارہ اٹھ کر کے کھڑے ہوں گے اور ایرانیوں کے ہر ظلم کا چن چن کر کے بدلہ لیں گے اور ان مجوسیوں اور آتش پرستوں کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کریں گے؟ کوئی کہہ سکتا تھا؟ اس وقت دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا نجومی اگر یہ پیشین گوئی کر دیتا کہ آج جو رومی ہر طرف سے مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، بھگائے جا رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنے ایک ایک ملک کو، ایک ایک شہر کو گنواتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، ہرقل کو بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور یہاں تک کہ اس نے طے کر لیا تھا کہ افریقہ کے آخری کرانے پر ٹیونس میں، قرطاجنہ میں جا کر کے پناہ لے لے گا، ورنہ ایران کی فوجیں اس کا آخر تک پیچھا کریں گی۔ سارے لوگ خوش تھے، اور خاص طور سے مجوسیوں کے ہاں شادیانے بج رہے تھے، اور کفار و مشرکین مکہ بھی خوش تھے۔ کیوں؟ وہ بتوں کے پجاری تھے اور یہ آگ کے پجاری تھے۔ بتوں کے پجاری اور آگ کے پجاریوں میں ایک طرح سے مفاہمت تھی، وہ بھی غیر اللہ کو مانتے تھے، یہ بھی غیر اللہ کو مانتے تھے۔ ان کے پاس بھی کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس بھی کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، تو ان کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں، ان کی ہمدردیاں آتش پرستوں کے ساتھ تھیں، ان بت پرستوں کی ہمدردیاں آتش پرستوں کے ساتھ تھیں، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں۔ کیوں؟ عیسائی کچھ بھی ہو اللہ کو مانتے تھے۔ عیسائی اگرچہ انہوں نے اللہ کا بیٹا یہ قرار دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن خود اللہ کو بھی مانتے تھے، اور عیسائی اللہ کی ایک کتاب کو مانتے تھے، تو اللہ کی کتاب کو مانتے تھے، اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں۔ تو جب رومیوں نے فلسطین کو فتح کر لیا اور آس پاس کے علاقوں کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد وہاں پہنچے، افریقہ کے سرحدوں پر دستک دینے لگے۔ افریقہ میں ان کی مقبوضات تھیں، جو مصر اور لیبیا کا علاقہ، جو اور تیونس تک ان کی حکومت تھی، افریقہ میں رومیوں کی حکومت تھی، اور ان کو اب خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں بھی عیسائیوں کے قدم اب نہیں جم سکتے اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور اس وقت ہر پیشین گوئی کرنے والا یہ پیشین گوئی کر سکتا تھا
کہ اب ان عیسائیوں کا دنیا میں کوئی نام لیوا نہیں بچے گا، عیسائی مذہب دنیا میں باقی نہیں رہے گا، عیسائیوں کا ملک کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت قرآن نے پیشین گوئی کی، سورہ روم نازل کی، الف لام میم غلبت الروم ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله ينصر من يشاء۔ کہاں تو کوئی یہ سمجھتا تھا کہ اب عیسائی اس دنیا سے مٹ جائیں گے۔ دیکھیے عیسائی آج بھی اس دنیا میں سب سے بڑی قوم ہے، آج بھی سب سے زیادہ دنیا میں عیسائی ممالک ہے اور عیسائیوں کی تعداد ہے۔ اس وقت لوگ سمجھ رہے تھے کہ عیسائیوں کا وجود اب مٹ جائے گا۔ اس وقت قرآن نے پیشین گوئی کی، الف لام میم غلبت الروم ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فی ادنی الارض وفی ادنی الارض من بعد غلبهم سیغلبون کی الف لام میم۔ آج رومی بھلے مغلوب ہو گئے ہوں، آج رومی بھلے شکست خوردہ ہو گئے ہوں، آج رومی بھلے مجوسیوں کے ہاتھ سے شکست کھا چکے ہوں، لیکن بہت جلد رومی پلٹ کے حملہ کریں گے اور اس کے بعد مجوسیوں کے اوپر غالب آئیں گے اور ان کی حکومتوں کو واپس لیں گے اور ان کو پے در پہ شکستیں دیں گے۔ اس وقت مسلمان خوش ہوں گے، ان کی فتح سے بھی اور اپنی فتح سے بھی، کیونکہ اللہ کی مدد آئے گی ان کے ساتھ۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء، اللہ کی مدد آئے گی جس کی چاہے مدد کرے۔ ان حالات میں جب یہ دباتے چلے جا رہے تھے، فتح پر فتح کرتے چلے جا رہے تھے، پھر کچھ دنوں کے بعد بھی حالات نہیں سدھرے۔ انہوں نے مصر کو فتح کر لیا۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد طرابلس تک ان کی فوجیں پہنچ گئیں، یعنی لیبیا تک ان کی فوجیں پہنچ گئیں۔ یہ افریقہ کے شمالی افریقہ پر قبضہ ہو گیا، روم ان کے مجوسیوں کا، ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس وقت دنیا میں دو سپر پاور تھی، ایک ایرانی اور ایک رومی، ایک کسرا ایران اور ایک قیصر روم۔ اس وقت قرآن نے پیشین گوئی کی تو کافر اور مذاق اڑانے لگے، ان کو دیکھو، ان کا قرآن کیا کہتا ہے، ان کا اللہ کیا کہتا ہے کہ اس حالت میں بھی رومیوں کو دوبارہ فتح حاصل ہوگی، کوئی سوچ سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد کئی سال تک ان کی فتوحات جاری رہی، ایرانیوں کی فتوحات جاری رہی۔ اس کے بعد قیصر روم نے پیچھے سے پلٹ کر کے حملہ کیا اور وہاں سے آ کر کے اس نے آذربائیجان کو فتح کیا اور پیچھے سے مشرق بعید کے علاقوں سے ایرانی مقبوضات پر قبضہ کرتا چلا گیا، ان کے شہروں کے شہر چھینتے چلا گیا، ان کے ملک ان کے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے، یہاں تک کہ مدائن کے کنارے، ایران کے پائے تخت مدائن کے کنارے رومی فوجوں نے جھنڈے گاڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ جب ایرانیوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم اس سیلاب کا پر بند نہیں باندھ سکتے ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا بادشاہ جو خسرو پرویز ہے یہی سارے فتنوں و فساد کی جڑ ہے، انہوں نے خسرو پرویز کو گرفتار کیا اور اس کے بعد اس کو قید میں ڈالا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بیٹوں کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد اس کو اذیتیں دے کر کے اس کو جیل کے اندر ہلاک کیا گیا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا۔ اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی بدولت میں ایک واقعہ اور بتا دوں، 8:30 تک انشاءاللہ یہ بیان ختم کر دوں گا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط چاک کیا تھا پرویز نے، تو رسول اللہ صلی اللہ اور اس نے کہا تھا اپنے یمن پہ بھی اس کی حکومت تھی، اس کا گورنر تھا بازان، اس کو کہا کہ اپنے 2 مضبوط و توانا آدمیوں کو بھیجو اور جا کر کے وہ اس آدمی کو جس نے مجھے اتنی بدتمیزی سے خط لکھا ہے گرفتار کر کے لے آئے میرے پاس۔ وہ 2 آدمی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبح آنا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ صبح وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ کس کے حکم پر تم یہاں آئے ہو؟ کہا ہمارے فرما روا کسرا ایران پرویز کے حکم پر ہمارے گورنر بازان نے بھیجا ہے۔ کہا جاؤ، آج کے بعد نہ تم نہ تمہارا گورنر بازان اپنے فرما روا کسرا کو، خسرو پرویز کو آج کے بعد نہیں دیکھو گے۔
کہا ایسا کیوں ہے؟ کہا اس کے بیٹوں نے ہی اس کو گرفتار کیا اور اس کے بعد اس کے دوسرے بیوی سے جو بچے تھے 18 بچوں کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد اس کو محل کے اندر قتل کر دیا گیا۔ آج کے بعد تم اس کو نہیں دیکھو گے، اس کی حکومت کا تختہ پلٹ چکا۔ ایران کتنا دور تھا، ایران مدینے سے بہت دور تھا، ٹیلی فون تو نہیں تھا، آج کی طرح موبائل تو نہیں تھا، آج کی طرح سے آمد و رفت کے ذرائع تو نہیں تھے، آج کی طرح سے ریڈیو ٹیلی ویژن تو نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر تو غیب سے آئی۔ ان لوگوں نے کہا اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ بات صحیح ہے تو ہم تم کو اس وقت تک کے لیے مہلت دیتے ہیں جب تک اس خبر کی تصدیق نہ کر لیں۔ گئے واپس تو بازان نے کہا ہاں یہ واقعہ ہو چکا ہے، ایسے ہو گئی ہمارے ہے جبکہ میں گورنر ہوں۔ اور نئے بادشاہ نے بازان کو یہ حکم دیا تھا کہ ہاں اس سے پہلے والے بادشاہ نے جس آدمی کے عرب کے جس آدمی کے گرفتاری کا آرڈر دیا تھا اس آرڈر کو منسوخ کیا جاتا، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ تو بہرحال قرآن نے پیشین گوئی کر دی تھی، تو حرف بحرف وہ پیشین گوئی کس دن پوری ہوئی؟ جنگ بدر میں مٹھی بھر مسلمانوں نے جب کافروں کو شکست فاش دی اور اس کے بعد کافروں کو تحت کیا، 70 کافروں کو میدان جنگ کے اندر قتل کیا اور 70 کو گرفتار کیا، اور شکست فاش ہونے کے بعد کافروں کی فوجیں اور کافر وہاں سے شکست خوردہ ہو کر کے واپس گئے، مسلمانوں کو فتح کی خوشی ہوئی۔ فَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن نے 10 سال پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے۔ یہ یہ نبوت کے 4 سال کے بعد ہے، اور 4 سال کے بعد 13ویں سال میں 13 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا، اور ہجرت کے 2 سال کے بعد 4 یا 5 نبوی میں یہ قرآن نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ ایسا ہو جائے گا، رومیوں کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ حالات بالکل مخالف تھے، حالات کو دیکھ کر کے کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتا تھا کہ اب یہ قوم دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، لیکن قرآن نے کہا تھا۔ اب میں ایک بات اور بتا دوں، قرآن نے کہا تھا، اس پر کتنا اعتبار مسلمانوں کو تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے ابی ابن خلف یا کوئی دوسرا کافر، نام میں ہو سکتا ہے مجھے مغالطہ ہو رہا ہو، ایک کافر سے، کافروں کا سرغنہ تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس وہ آیا اور کہا بولو تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ رومی پھر سے غالب آ جائیں گے، کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہمارے قرآن نے کہا ہے تو حرف بحرف ممکن ہے، ایسا ہوگا، رومیوں کو پھر فتح ہوگی اور ایرانیوں کو پھر شکست فاش ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہا کیا شرط لگاتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا بالکل، 10 اونٹوں کی شرط لگ گئی۔ حضرت کی 3 سال کے اندر، فی بضع سنین ہے، بضع کا لفظ 3 کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور 10 سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر آئے، وہ کہا اللہ کے رسول ہم نے تو شرط لگا لی ہے کہ قرآن کی اسی آیت پر شرط لگا لی ہے کہ رومیوں کو پھر فتح ہوگی اور ہم کو بھی فتح ہوگی اور ایرانیوں کو شکست ہوگی اور کافروں کو شکست ہوگی، تو ہم نے تو شرط لگا لی ہے، کیا ایسا ہوگا؟ یعنی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہی، جبکہ ان کا دل نے گواہی دیا تھا، تب شرط لگا چکے تھے، ایسی میں نے شرط لگا لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 سال کی شرط تم نے صحیح نہیں لگائی ہے، 9 سال کی شرط لگاؤ، 10 سال سے کم کی شرط لگاؤ، کیونکہ بضع کا لفظ عربی زبان میں 10 سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو 10 سے کم 9 سال کی شرط لگا لو۔ اور 9 سال پورا ہوتے ہوتے رومیوں کو فتح پر فتح حاصل ہوئی اور مسلمانوں کو اسی 9ویں سال میں جنگ بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور کہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور آپ ہی کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی سورہ روم کی، آپ نے کہا 10 اونٹ نہیں بلکہ 100 اونٹوں کی شرط لگا لو، یہ بات پوری ہوگی، لیکن چند سالوں کے بعد 9 سال کی شرط لگا لو۔ جب یہ شرط پوری ہو گئی اور مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح ہوئی، رومیوں کو فتح ہوئی، مجوسیوں کو شکست فاش ہوئی، تب وہ آیا اور کہا کہ آپ جیت گئے شرط، یہ 100 اونٹ جو میں نے شرط لگائی تھی، یہ 100 اونٹ آپ کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 100 اونٹ لے لیے۔ اسی درمیان جوئے کی حرمت کا حکم آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 2 طرفہ شرط لگانے کی اجازت نہیں ہے، جوا ہے، یہ تم اس سے تو لے لو
تاکہ سب کو معلوم ہو کہ وہ شرط ہار گیا ہے، لیکن اس کو صدقہ و خیرات کر دو، ضرورت مند لوگوں میں یہ اونٹ بانٹ دو جن کو ضرورت ہے۔ تو ایسا ہوا، مسلمانوں کا ایمان اتنا ہی مضبوط تھا، مسلمانوں کا ایمان اتنا ہی قوی تھا، اور قرآن کی ایک ایک بات، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف پورا ہوگا، قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہوگا، اس پر ان کا پورا ایمان تھا۔ میں آج کی اس مجلس کو یہیں برخاست کرتا ہوں۔ مسلسل بہت زیادہ دیر تک بولنے کی نہ میری عادت ہے نہ میرے اندر طاقت ہے، لیکن یہ موضوع بہت بڑا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اسی طرح کی کسی مجلس میں اور باتیں بتاؤں گا، قرآن پاک کی اور پیشین گوئیوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کے بعد قرآن کے اوپر کافروں کی طرف سے کب کب کیسے کیسے حملے ہوئے، اور کس طرح سے قرآن کا نام و نشان مٹانے کی کوششیں ہوئیں، اور قرآن کس طرح سے آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کی حیثیت سے مشہور و معروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط کرے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اس مہینے میں خاص طور سے ہمیں قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ثواب ہم قرآن کی تلاوت کر کے اور قرآن میں تدبر کر کے ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے حال بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن کے سے ہمارے تعلق اور رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔